آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے. تو شروع کریں گے جی ہم اللہ کے نام سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی آپ کو کلیئر بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کا بیسک پارٹ جو ہے آج کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں کا ایڈوانس پورشن اسٹارٹ ہوگا جس کے اندر آپ ایڈوانس چیزیں ہم سے سیکھ سکیں گے. تو آج کا جو سیشن ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اڈوب فوٹو شاپ ہم لوگ آج یوز کریں گے. اس کی مدد سے ڈفرینٹ ٹولز وغیرہ دیکھیں گے, اور اڈوب السٹریٹر میں اور اڈوب فوٹو شاپ میں کیا فرق ہے آج ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور اڈوب السٹریٹر سیکھنے کے بعد اڈوب فوٹو شاپ کے اوپر ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے سیکھنے کے لیے آج آپ لوگ خود سے دیکھ سکتے ہیں. تو بہت سمپل ہے کیونکہ سملر چیزیں ہیں دونوں کے اندر. تو سملر کیا ہیں, دونوں کا انٹرفیس ایک تو سیم ہے. اڈوب فوٹو شاپ کا بھی اور اڈوب السٹریٹر کا بھی سیم کینوس سلیکشن کا طریقہ کار ہے. اڈوب فوٹو شاپ اور اڈوب السٹریٹر دونوں میں فرق جو ہے وہ بہت ہی کلیئر فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہم اڈوب فوٹو شاپ جو ہے وہ پکسل بیسڈ سافٹ ویئر ہے اور اڈوب السٹریٹر ویکٹر بیسڈ سافٹ ویئر ہے. ہم دونوں میں کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں, اگر ہمیں ہائی رائزڈ امیج جو ہم نے ڈی ایس ایل آر سے پکچر لی ہوئی ہو اس کو اگر ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو ہم اڈوب فوٹو شاپ کی مدد سے کر سکتے ہیں, یا ہم کوئکلی کوئی میڈیم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کی مدد بھی لے سکتے ہیں. جو کام ہم اڈوب السٹریٹر پہ کرتے ہیں اڈوب فوٹو شاپ پہ بھی سملر ہم کر سکتے ہیں, تو ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن دونوں میں فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اڈوب السٹریٹر کے اوپر مینلی برانڈنگ کا کام ہمیں اسی کے اوپر کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو اگر دکھاتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہوگا میں بات کیا کر رہا ہوں, تاکہ اب میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے ساری بات. اڈوب فوٹو شاپ جو کہ اوپن ہونے جا رہا ہے یہ اس کا انٹرفیس ہے جو کہ سملر اڈوب السٹریٹر کی طرح ہے. دونوں ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں. تو یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس کا انٹرفیس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سب سے پہلے جی فائل میں جائیں گے, فائل میں جا کے نیو میں جائیں گے اور نیو میں جا کے آپ اپنا ایک کینوس لیں گے. کینوس کا سائز کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر پرنٹ میں جو کہ ہمارے پاس پریسیٹس کچھ دیے ہوئے ہیں جن کی مدد سے ہم کوئکلی اپنا پیج جو ہے لے سکتے ہیں. یہاں سے جی میں پرنٹ میں آیا اور پرنٹ میں آ کے A4 سائز پہ جسٹ کلک کیا اور یہاں پر کلر موڈ RGB, کیونکہ ہمیں اسکرین ریزولوشن کے لیے کام کرنا ہے, یہاں سے ہم RGB سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سمپل کریٹ کے بٹن پر اگر ہم کلک کر دیں گے تو ہمارا پیج, ہمارا کینوس کریٹ ہو جائے گا جس کے اوپر آج کی ہم اسائنمنٹ ڈرا کریں گے. یہ ہے جی آپ کا انٹرفیس, ٹھیک ہے, جس کے اندر کوئی بھی ٹول چاہیے آپ کو ونڈوز میں آپ کے پاس یہاں پر ٹولز اویلیبل ہیں. یہ سافٹ ویئر موسٹلی لیئرز پہ کام کرتا ہے. لیئرز آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ گیون ہوتی ہیں, آپ لیئرز پہ کلک کریں, یہ لیئر کا پینل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. یہ جو سارا کام ہے یہ لیئرز پہ ہو رہا ہوتا ہے. کیسے ہو رہا ہوتا ہے, اگر آپ کو کوئی بھی آبجیکٹ بنانا ہے تو آپ کو یہاں سے لیئر ایڈ کرنی پڑے گی, اور یہ پلس کا سائن بنا ہوا ہے, یہاں پر آپ کلک کرتے رہو گے تو آپ لیئرز کو ایڈ کر سکتے ہو. اور اگر آپ کو لیئر ملٹیپل سلیکٹ کرنا ہے تو شفٹ پریس کر کے, آپ پہلے پہ کلک کیا ہوا ہے, شفٹ پریس کر کے میں 1 پہ کلک کر دیتا ہوں, آل آر سلیکٹڈ. اب مجھے ان سب کو ڈیلیٹ کرنا ہے, یہ سب سلیکٹڈ ہو گئی ہیں. یہاں پہ ڈسٹ بن بنا ہوا ہے, اس کے اوپر کلک کر دیں اور یس کر دیں, آپ کی لیئرز یہاں سے ختم ہو جائیں. اب میں ایک امیج جو ہے یہاں پر لا کر آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم میں نے ایک امیج کو یہاں پہ ڈریگ کیا, ٹھیک ہے, اور انٹر کر دیتا ہوں. اب میں آپ کو زوم کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں. تو اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو یہ چھوٹے 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 پکسلز نظر آ رہے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے ڈبے نظر آ رہے ہوں گے. یہ ڈبے کیا ہیں, انہی کی وجہ سے اڈوب فوٹو شاپ کو پکسل بیسڈ سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. ان باکسز کی وجہ سے پراپر پورا امیج کریٹ ہوتا ہے. اب اڈوب فوٹو شاپ پہ اگر ہم برانڈنگ کا کام کرتے ہیں اور یہ جب ہم پرنٹنگ کرواتے ہیں بل بورڈ پر کسی بھی چیز پر, تو پکسلیٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. کس کا خدشہ ہوتا ہے, جو پکسلز ہیں یہ پکسلیٹ نہ ہو جائیں. دیٹس وائی ہم اس کے اوپر کام جو ہے سوشل میڈیا پوسٹ کا کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کا کرتے ہیں, ہائی رائزڈ امیجز کو ایڈٹ کرنے کا کرتے ہیں. تو موسٹلی ہم اس طرح کا کام جو ہے
وہ Adobe Photoshop کی مدد سے کرتے ہیں. اب یہ لیئر مجھے نہیں چاہیے, میں ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کر دوں گا ڈسٹ بن پہ اور یس کر دوں گا. ابھی فی الحال ہم کچھ آبجیکٹس بناتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. تو آبجیکٹس بنانے کے لیے ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ یہ کچھ ٹولز ہیں. ان میں سے موسٹلی ٹولز آپ کے ایڈیٹنگ کے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے امیج کو کراپ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فی الحال آپ دیکھیں ہم کچھ شیپس بناتے ہیں. شیپس کے لیے ٹی کے بالکل نیچے شیپ باکس دیا ہوا ہے جس کے اوپر آپ کے پاس یہاں پہ ایک ریکٹینگولر ٹول ہے. آپ یہاں پہ ایک شیپ بنائیں, اور جیسے ہی میں نے ایک شیپ بنائی تو دوبارہ آپ شیپ ٹول میں جائیں, یہاں سے راؤنڈڈ ریکٹینگولر ٹول ہے, آپ راؤنڈڈ ریکٹینگولر ٹول بنا لیں. اور جیسے جیسے میں شیپ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی لیئرز کو ایڈ کرتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح جی مجھے سرکل چاہیے, میں شفٹ پریس کر کے سرکل بنا لیتا ہوں. اسی طرح مجھے پالیگونل ٹول چاہیے, میں پالیگونل ٹول بنا لیتا ہوں. اسی طرح مجھے لائن چاہیے, آپ لائن بھی بنا سکتے ہیں. ادھر کسٹم شیپس ہیں کچھ, اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ کسٹم شیپس آ جاتی ہیں. آپ یہاں سے وائلڈ اینیمل پہ کلک کریں تو یہ جن کے پاس لیٹسٹ ورژن ہے ان کے پاس یہ شیپس بھی آ جائیں گی. آپ شفٹ پریس کر کے ملٹیپل شیپس یہاں سے بنا سکتے ہیں. یہاں سے آپ اگر بوٹ لینی ہے آپ کو تو آپ یہاں سے کوئی بوٹ بنا لیں, اور یہاں سے جی آپ کچھ شیپس لے سکتے ہیں ویکٹر شیپس ٹائپ سے. اچھا, اب ایک چیز آپ نے یہاں پر دیکھنی ہے کہ کچھ شیپس میں نے بنائی تھی, اسی کے اوپر میں نے شیپس بنائی تو یہ اسی لیئر پہ ایڈ ہو گئی. اب یہ ساری لیئرز اس لیئر کے اوپر بنی ہوئی ہیں جو کہ غلط ہے. اب ہم یہاں سے بیک جاتے ہیں اور یہ اس وقت جو ہم نے علیحدہ علیحدہ بنائی ہے, یہاں پہ سرکل بنائیں. اس کے بعد ایک اور شیپ ہمارے پاس پالیگونل ہے, آپ یہاں سے شفٹ کر کے وہ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی لیئر پہ بن گیا. اس کے بعد آپ یہاں پہ شیپ ٹول پہ جائیں, کسٹمائز ٹول پہ, اور یہاں پہ آپ جا کے بورڈ اگر لینا چاہ رہے ہیں تو اب آپ یہاں پہ بورڈ لیں, لیکن آپ یہاں سے لیئر کو پہلے ایڈ کریں گے. پہلے لیئر ایڈ کی, اب میں یہاں پہ شیپ جو میں بنانا چاہ رہا ہوں میں بنا سکتا ہوں لائک دس. اسی طرح مجھے اینیمل چاہیے تو یہ اوپر آپ کے پاس اینیمل ہیں, آپ اینیمل کی مدد سے یہاں سے آپ کوئی لائن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. لیکن دوبارہ اگین وہی مسٹیک, آپ کو یہاں سے لیئر ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی شیپ کو یہاں پہ بنانا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ہم نے جی شیپ بنا لی. یہ کچھ شیپس میں نے بنائی ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایک پرابلم آتا ہے, سب سے پہلے آپ وہ سمجھ لیں. وہ پرابلم یہ آتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ Adobe Photoshop کو کوئٹ کر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت ہی مشکل سافٹ ویئر ہے. وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس کی سلیکشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. Adobe Illustrator کی نسبت اس کی سلیکشن تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ یہاں پر آپ کو آٹو سلیکشن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا. آٹو سلیکشن کی مدد سے میں کسی بھی لیئر کو اٹھا کے رکھنا چاہتا ہوں تو میں رکھ سکتا ہوں, لیکن جب یہاں پر کافی زیادہ لیئرز آ جائیں گی تب ہمارے پاس سلیکشن کرنے میں مسئلہ ہوگا. اب اگر میں یہاں سے آٹو سلیکشن سے ٹک کے بٹن کو ہٹا دیتا ہوں کلک کر کے, تو اب آپ دیکھیں میں بورڈ کو اٹھانا چاہ رہا ہوں, اٹھے گی وہ لیئر جو اس وقت یہاں پر سلیکٹڈ ہوگی. اور اگر میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی شیپ کو سلیکٹ کروں اور ادھر سے جا کے مجھے سلیکٹ نہ کرنا پڑے, تو آپ کیا کریں گے, آپ جسٹ کنٹرول کے بٹن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آٹو سلیکشن کے اوپر غور سے دیکھیں, جیسے میں کنٹرول پہ ٹک کرتا ہوں تو کلک کرتا ہوں تو یہ آپ ٹک ہو جاتا ہے. آپ یہاں سے کنٹرول پریس کر کے شیپ کو سلیکٹ کریں اور اب آپ کنٹرول کے بٹن سے ہاتھ ہٹا دیں. اب میں لائن کو اٹھانا چاہتا ہوں تو اٹھے گی کون سی لیئر, وہی لیئر اٹھے گی جو اس وقت یہاں پر سلیکٹڈ ہوگی. باقی لیئر آٹومیٹیکلی فریز ہو جائیں گی. جب آپ میکسیمم لیئرز کے ساتھ کام کریں گے تب آپ کو یہاں سے آٹو سلیکشن سے ٹک کے بٹن کو ہٹانا پڑے گا. آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آ گیا تو یس لکھ کر جلدی سے بتائیں تاکہ ہم آگے موو آن ہو. جلدی جلدی کوئکلی آپ نے مجھے جواب دینا تاکہ میں آپ کو 1 ڈے میں انشاءاللہ یہ آپ کو میں سکھا دوں گا. چلیں جی, بینش کو بھی آ گیا, ختیجہ کو بھی آ گیا, نیلم کو بھی آ گیا. آئی تھنک سو آج ساری لڑکیاں موجود ہیں, لڑکا آج کوئی بھی نہیں آیا ہوا, اور بہت غلط بات ہے یار. آپ لوگوں کے لائیو سیشن چل رہے ہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ لوگ. فیضان علی آیا ہوا ہے, آئی ایم ہیئر سر, گڈ جی. اسفر صبیر, اوکے جی. چلیں جی, اب ہم نے یہ کچھ شیپس بنائی ہیں. اب ہم کلر کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. کلر کرنے کا شیپس میں طریقہ کچھ ڈفرینٹ ہے. ابھی فی الحال میں آٹو سلیکشن پہ کلک کر رہا ہوں تاکہ میں شیپ کو سلیکٹ کروں. یہاں پر جی کلر کرنے کے لیے 2 آپ کے پاس کلرز موجود ہیں. ان کے کانسیپٹ آپ اس طرح ہی سمجھ لیں جیسے آپ نے اپنے ہاتھ میں 2 کلرز پکڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک کلر اس وقت بلو ہے, ایک کلر وائٹ ہے. اگر آپ کو وائٹ کو چینج کرنا ہے اور آپ کو یہاں سے ریڈ لینا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اب میں اپنی شیپ کو سلیکٹ کرتا ہوں, آلٹ اینڈ بیک اسپیس پریس کروں گا تو میں اوپر والا کلر اپنی شیپ میں پریس کر سکتا ہوں, پلیس کر سکتا ہوں. کیا کرنا ہے, شیپ کو سلیکٹ کرنا ہے, آلٹ اینڈ بیک اسپیس سے اوپر والا کلر کر سکتے ہیں, شفٹ اینڈ بیک اسپیس سے
शिफ्ट एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाला कलर, सॉरी, आल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाला कलर करेंगे, कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाला कलर फिल कर सकते हैं। दोबारा से देखें, यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ और इसको जी अब की बार मैं पर्पल कर लेता हूँ, और नीचे वाले कलर को मैं उठा के यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं, हम यहाँ से ये वाला कलर कर लेते हैं। अब मैंने ये शेप को सिलेक्ट किया, उसके बाद अगर मैं इन कलर को स्विच भी करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास दो एरोज बने हुए, इन पे क्लिक करेंगे तो ये आप आपस में स्विच कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आल्ट एंड बैक स्पेस ऊपर वाला कलर, इस शेप को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एंड बैक स्पेस नीचे वाला कलर। इसी तरह जी आपको शिप का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसे ऑरेंज कलर में ले जाएं और यहाँ से जी आप जाके शिप के अंदर कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप कलर कर दें। अब इन सारी शेप्स को मैं अप एंड डाउन रख देता हूं ताकि आपको बता सकूं कि आप शेप्स को अप एंड डाउन कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये जी मैंने कुछ शेयर्स को क्या नाम है, लेयर्स को अप एंड डाउन रख दिया। इन लेयर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक केक की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक केक है, उसकी फोम की लेयर होती है, उसके बाद उसकी क्रीम की लेयर होती है, उसके बाद उसकी टॉपिंग की लेयर होती है। एग्जैक्ट ये जो फॉर्मुलेशन है आपकी शेप्स में भी अप्लाई होती है कि आपकी लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होती हैं। अगर आपको इनको नीचे ऊपर करना है तो आप इसको उठा के अगर नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं, सिर्फ इसे उठाएं और नीचे की तरफ ले जाएं, या इसको उठाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं, या आप क्या करें, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट करेंगे तो आप शेप को ऊपर ले जा सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी शेप को नीचे ले जा सकते हैं। जैसे कि हम अडोब इलस्ट्रेटर पे लेकर जाते हैं शेप्स को अप एंड डाउन कंट्रोल प्रेस करके। अगर आप ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। तो आप अपनी शेप्स को अप एंड डाउन बहुत आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, या आप इसको उठा के यहाँ से नीचे ले जाएं या इसको उठा के आप ऊपर ले जाएं। तो ये जी बहुत ही आसान से टेक्निक है कि आप अपनी शेप को, अच्छा अब एक चीज और है यहाँ पर, अगर आपको अपनी शेप को रीसाइज करना है तो रीसाइज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, कंट्रोल टी। टी चाय वाला टी जो होता है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, रिसाइज हैंडल्स आ जाएंगे, आपका डब्बा बना हुआ आ जाएगा। अब आप आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये जी बहुत ज्यादा यूज होता है, आप एंटर करेंगे तो रिसाइज हैंडल्स खत्म हो जाएंगे। तो आप रिसाइज हैंडल्स को लाने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करोगे मेरे बहनों और मेरे भाइयों, यहाँ से आप अपनी शेप को रिसाइज करो, एंटर करो और अपनी शेप को यहाँ पे लाके रख दो। चलें जी, अब हम कुछ इमेजेस को ट्रीट करते हैं, एडिट करते हैं। और एडिट करने के लिए जैसे आपको शादी ब्याह की फोटोग्राफी जो एडिट हुई भी नजर आती है, जो डिजाइनर्स उसे एडिट करते हैं, सेम प्रोसीजर है जी अपनी शेप को आपको एडिट करने का। एडिट करने के लिए शेप को चले आए देखते हैं कि कैसे हम हाई राइज्ड इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ शेप्स है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। यहाँ पे हम रेफरेंस पे चले जाते हैं। रेफरेंस पे मैंने आप लोगों के लिए बिहांस में इमेजेस वगैरह रखे हुए हैं, तो यहाँ से हम कुछ इमेजेस वगैरह उठा लेते हैं। फर्ज करें जी मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं इसको उठा के अपने सॉफ्टवेयर पे लेकर आऊंगा और यहाँ पे लाके आपने छोड़ नहीं देना, बल्कि आपने इसको ऊपर वाले टैब में लेकर आना है। प्लस कॉपी का साइन बना हुआ आ रहा है, जैसे ही प्लस कॉपी का साइन बना हुआ आता है आप यहाँ पर अपने माउस के बटन को रिलीज करेंगे, वो एक अलग टैब में ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। ये है जी आपकी वो लेयर जिसके ऊपर आप कुछ इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं। और इफेक्ट लगाने के लिए आपके पास क्या रिक्वायर्ड है, आपके पास रिक्वायर्ड ये है कि सबसे पहला काम आप लोग जो करेंगे वो ये करेंगे, इसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर लेंगे। इसी लेयर को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से आपने कॉपी ले ली इसी लेयर की। ये इस वक्त इसको लॉक लगा हुआ है, अगर आपने इसका लॉक को हटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसका लॉक यहाँ से, सॉरी यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका लॉक यहाँ से, इसका लॉक यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसको दोबारा लॉक करना है, आप यहाँ पर जो आपके पास 4 एरोज है इस पे क्लिक कर देंगे, ये लॉक हो जाएगा। आपने ओरिजिनल फाइल को नहीं छेड़ना। अब ये आप इस फाइल का नाम भी चेंज करना चाह रहे हैं, मैंने इस पे डबल क्लिक किया, आप इसे कह दें जी एडिट पिक्चर। ठीक है, आपने अपनी फाइल का नाम रख दिया। अब इस पिक्चर के ऊपर हम काम करेंगे। ये देखें इसके नीचे एक और भी पड़ी हुई है जो इस वक्त फ्रीज है। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा पीछे जाने के लिए।
اس کے اوپر جی ہم کچھ افیکٹ لگاتے ہیں. کوئکلی افیکٹ لگانے کے لیے آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ کی ہے جس کا نام ہے کنٹرول ایم. کنٹرول ایم فار منکی. کنٹرول ایم پریس کرو گے آپ کے پاس یہ کروز کے ٹیب آ جائیں گے. اس کی مدد سے آپ کروز کو اوپر کریں گے تو اس کے اندر لائٹ ایڈ ہو رہی ہے آپ کے سامنے, اور اسی کو نیچے کریں گے تو آپ اسے ڈارک کر سکتے ہیں. فی الحال میں اسے اس کے اندر لائٹ پروڈیوس کر رہا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر لائٹ اب آ چکی ہے اس امیج کے اندر. اب ہم اس کو فردر اور ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ونڈوز کا آپشن موجود ہے اور یہاں پر ایڈجسٹمنٹ بار موجود ہے. آپ لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ بار پہ جانا ہے اور ایڈجسٹمنٹ بار پہ پہلا افیکٹ ہے آپ کا برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ. برائٹنس کو اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ اس کے اندر وائٹنس ایڈ کر سکتے ہیں, اور اسے ٹرم کریں گے تو اس کی وائٹنس کو مطلب کہ لائٹ کو مدھم کر سکتے ہیں آپ. اسی کے ساتھ کنٹراسٹ کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم کر سکتے ہیں, اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پراپر اس کے اندر ایک ڈارک ٹون ایڈ کر دی ہے کنٹراسٹ کے ساتھ. اگر آپ کو دونوں ہی نہیں چاہیے تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے, یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ کرو سا بنا ہوا ہے, اس پہ کلک کر دو گے دوبارہ ریسیٹ ہو جائے گا. فی الحال میں اس کے اندر لائٹ ایڈ اور کر رہا ہوں اور اس میں تھوڑا سا کنٹراسٹ بھی ایڈ ہم کر دیتے ہیں, اور ناؤ جی ہم اسے بند کر دیتے ہیں. سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس لیولز کا. آپ اپنی امیج میں لیولز بڑھا سکتے ہیں. اگر میں یہ جو ٹرائنگل سے بنے ہوئے ہیں اگر میں اس کو کلک کر کے رائٹ سائڈ پہ لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں ڈارک سائڈ بڑھ رہی ہے, اور جیسے ہی میں اس کو آگے کی طرف لے کر آؤں گا یہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑی سی لائٹ پروڈیوس ہو رہی ہے. فی الحال ہم اس کے اندر اور کوئی چھڑا خانی نہیں کرتے. اس کے بعد جی دوبارہ اس امیج پہ آئیں, ایڈجسٹمنٹ بار کہاں چلا گیا, یہ رہا. اس کے بعد جی ہمارے پاس تھرڈ آپشن ہے کرو کا, جو کہ ہم نے پہلے کنٹرول ایم کر کے کیا تھا. ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر چینج, لیکن ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑیں گے, ہم اس کو تھوڑا سا کم کریں گے بس. اس کے بعد جی ہمارے پاس فورتھ آپشن ہے ایکسپلوئر کا. ایکسپلوئر کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ایکسپلوئر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کا لائٹ کو بہت زیادہ شارپ کر سکتے ہیں, ڈل کر سکتے ہیں, یا ہمیں اس کو آف سیٹ چاہیے تو ہم اس کو آف سیٹ کے اندر لے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اور اسی کے ساتھ ہمیں گاما کریکشن چاہیے تو ہم اس کے اندر گاما کریکشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم فی الحال تینوں ہی کام نہیں کریں گے. ایکسپلوژر اگر آپ کو بڑھانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ایکسپلوژر کم کر دیتے ہیں تھوڑا سا. ناؤ فائن. اس کے بعد جی ہمارے پاس یہاں پر ہے وائبرنس. وائبرنس کیا کرتا ہے یہ دیکھیں کر کے اسے چیک کریں کہ وائبرنس کی مدد سے آپ اس کے اندر یا تو لائٹ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں یا آپ لائٹ کو ڈل کر سکتے ہیں, جو کہ بالکل ہی بلیک اینڈ وائٹ ٹون میں چلا جائے گا. اسی کے ساتھ سیچوریشن ہے جو کہ آپ کی لائٹ کو ہارڈ کر دے گی یا پھر آپ کی لائٹ کو بہت زیادہ سافٹ کر دے گی, جو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ کے قریب لے جائے گی. تو ہم دونوں ہی نہیں کرتے ابھی فی الحال. اس کے بعد جی ہمارے پاس یہاں پہ ہیو اینڈ سیچوریشن ہے. ہیو اینڈ سیچوریشن کیا کرتی ہے یہ دیکھیں, کوئکلی ہم اپنی امیج کے کلرز کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی خالی میں یہاں پہ یلو ایڈ کر سکتا ہوں, ریڈ ایڈ کر سکتا ہوں, تو یہ آٹو کریکشن کر رہا ہے, اور آٹو جہاں جہاں اسے یلو نظر آ رہا ہے وہ اس کو ہارڈ کر رہا ہے, جہاں جہاں اس کو بلو نظر آ رہا ہے وہ بلو کو ہارڈ کر رہا ہے, اور اسی طرح وہ اپنی آٹومیٹیکلی کلرز کو اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا ہے. فی الحال ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے, ہم بیک چلے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر آپشن موجود ہے آپ کے پاس سیان, میجنٹا, یلو اینڈ بلیک کلر کمبینیشنز کا. یہاں سے اگر آپ کو بلو کلر جہاں جہاں ہوگا آپ بڑھا سکتے ہیں, ریڈ آپ کو جہاں جہاں بڑھانا ہے بڑھا سکتے ہیں, اسی طرح پرپل بڑھا سکتے ہیں, گرین بڑھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ بلو جہاں جہاں ہوگا اسے بڑھا دے گا, یہ جہاں جہاں یلو ہوگا اسے بڑھا دے گا. فی الحال میں کسی کو بھی نہیں بڑھا رہا. یہاں سے جسٹ تھوڑا سا میں بلو ایڈ کر رہا ہوں, یہاں سے میں ہلکا سا گرین ایڈ کر رہا ہوں, اور یہاں سے میں ہلکا سا یلوش ایڈ کر رہا ہوں, جہاں ہلکا سا بلوش فی الحال ہم یلو کر دیتے ہیں. ناؤ فائن. اب ہم دوبارہ ادھر سے کرو میں چلے جاتے ہیں, یا ہم یہاں سے لیولز پہ چلے جاتے ہیں, اور لیولز میں جا کے میں سے تھوڑا سا ڈارکر ٹون میں لے کے جا رہا ہوں. اتنا ٹھیک ہے. ناؤ فائن. تو یہ ہم نے آٹومیٹیکلی ہم نے کچھ افیکٹس اس پہ لگائے. ابھی میں فی الحال افیکٹس کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں, آپ لوگ خود جا کے بھی ایکسپلور یہ کر سکیں گے. ابھی ہم دوبارہ چلتے ہیں لیئرز کے اوپر. لیئرز پہ جانے کے لیے آپ کے پاس ونڈوز ہے, ونڈوز کا اگر لیئرز کا پینل گم ہو جاتا ہے تو لیئرز پہ چلے جائیں. یہ افیکٹس ہیں جو اس وقت آپ کی اس امیج کے اوپر لگے ہیں. میں چاہتا ہوں ان سارے افیکٹس کو مرج کر دوں اس امیج کے ساتھ, لیکن میں پھر ہٹا نہیں سکتا اس امیج کے اوپر سے افیکٹ. سوچ سمجھ کے آپ نے افیکٹس کو مرج کرنا ہے. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, شفٹ پریس کر کے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اوور آل ساری لیئرز کو میں نے سلیکٹ کیا اور میں ان کو مرج کرنا چاہتا ہوں, تو کنٹرول ای فار ایلیفینٹ, کنٹرول ای پریس کروں گا. یہ سارے افیکٹس میری اس امیج کے ساتھ مرج ہو چکے ہیں. اب میں اسے اٹھا کے اگر اپنی ساتھ والی لیئر پہ لے کے جاتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہماری ایڈیٹنگ میں کتنا فرق آیا ہے. یہ دیکھیں ایڈیٹنگ کے بعد کا افیکٹ اور ایڈیٹنگ سے پہلے کا افیکٹ اگر ہم دیکھیں
تو یہاں سے اس کو آپ بند کر دیں اور اس کے لاک کو اوپن کریں اور اس امیج کو اٹھا کے آپ یہاں پر لے آئیں. تو یہ آپ کو ایک ڈفرنس پتہ چل رہا ہوگا دونوں کے درمیان کا. یہ دیکھیں, سوری یہ امیجز ہمیں بند کر رہے ہیں ان کو تاکہ آپ سائڈ پہ لے جائیں. اور یہ دیکھیں, اب آپ کو ایک ڈفرنس آٹومیٹیکلی پتہ چل رہا ہوگا. تو یہ فائدہ ہے ایڈوب فوٹوشاپ کا. لیکن آپ کے امیجز کو بھی اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو یہ بھی ڈاٹڈ ہی ہوتے ہیں, یہ بھی پکسلز کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ہے جی آپ کا ایڈیٹنگ کرنے کا طریقہ کار. اب ہم فی الحال اسے اس کو فریز کر دیتے ہیں کنٹرول زیڈ کر کے, اور اس امیج کے اوپر اگر ہمیں اور ٹریٹمنٹ چاہیے تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں سے آپ اس کی آئی کو کلوز کر دیں تاکہ یہ آپ کو ہڈن ہو جائے, تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ میں اس کے اوپر کراپنگ کروں گا تو نیچے یہ امیج نظر آئے گا تو آپ کنفیوز ہوں گے. تو اس لیے میں نے اس کی آئی کو کلوز کر دیا ہے اور میں لیئرز کو یہاں پہ لے آتا ہوں. اب جی اس امیج کو کراپ کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلا ٹول ہے مارکی ٹول. تو مارکی ٹول کس طرح بیہیو کرتا ہے یہ دیکھیں جی. پہلا آپ کے پاس آپشن ہے ریکٹینگولر مارکی ٹول. تو آپ اسکوئر کے اندر کسی پارٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہو, اور اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو خالی اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ, اتنا پارٹ جو آپ نے سلیکٹ کیا ڈیلیٹ ہو گیا. اگر مجھے سلیکشن میں سلیکشن چاہیے تو میں آلٹ پریس کر کے سلیکشن میں سے سلیکشن کو مائنس کر سکتا ہوں, جیسے کہ یہ. اور اگر مجھے ایڈ کرنا ہے تو شفٹ پریس کر کے میں سلیکشن میں سلیکشن کو ایڈ کر سکتا ہوں, لائک دس. اب مجھے اتنے پارٹ کو کراپ کرنا ہے تو میں ڈیلیٹ کروں گا, ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر مجھے اتنے ہی پارٹ کی کاپی لینی ہے تو کاپی لینے کے لیے سلیکشن کرنے کے بعد جسٹ آپ کنٹرول جے پریس کرو گے. کیا پریس کرو گے؟ کنٹرول جے. کنٹرول جے سے کیا ہوگا, جتنا پارٹ آپ نے سلیکٹ کیا تھا اس نے کاپی لے لی, اور اب سلیکشن ٹول کی مدد سے اتنے پارٹ کو آپ اٹھا کے اگر اپنے کینوس پہ لے کر آنا چاہتے تو یہ دیکھیں, یہ جی کوئی کراپنگ آپ نے کی ہے وہ یہ یہاں پر کراپنگ ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس لیئر کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, دوبارہ پہلی والی لیئر پہ آیا, اور اب میرے پاس سرکل میں آپ کے پاس کراپنگ موجود ہے. آپ سرکل میں لے سکتے ہیں. سلیکشن میں سلیکشن مائنس کرنی ہے آپ آلٹ پریس کرو, پلس کرنی ہے تو آپ آلٹ اور شفٹ پریس کرو گے, تو سوری شفٹ پریس کرو گے تو آپ اپنی سلیکشن کو ایڈ کر سکتے ہو سلیکشن میں سے سلیکشن کو, لائک دس. اب آپ اس کی کاپی لینا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول جے کریں اور سلیکشن ٹول کی مدد سے اتنے پارٹ کو اٹھا کے آپ یہاں پہ لا کے رکھ سکتے ہیں, لائک دس. تو یہ ہے جی آپ کی سلیکشن کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ, کراپ کرنے کا طریقہ. اس کے بعد جی ہمارے پاس یہاں پہ لاسو ٹول. لاسو ٹول کیا کرتا ہے, یہ آپ کو فری ہینڈ یہاں پہ آپ کلک کرو گے اور یہاں پر لا کے چھوڑو گے تو یہ کلوز ہو جائے گا. سلیکشن ہو گئی, ڈیلیٹ کرنا ہے آپ اتنے پارٹ کو ڈیلیٹ کر دو, کاپی کرنا ہے کنٹرول جے کر کے کاپی کر دو. اسی طرح جی آپ کے پاس یہاں پہ پالیگونل لاسو ٹول ہے, یہ آپ کو اسٹریٹ کراپنگ پرووائڈ کرتا ہے, اور یہاں پر لا کے آپ کلوز کر دیں گے. کلوز کرنے کے بعد کنٹرول جے کریں گے, اتنا پارٹ آپ کا کاپی ہو جائے گا جو کہ آپ اٹھا کے کہیں پہ بھی لے جا کے رکھ سکتے ہیں, لائک دس. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہاں پر دوبارہ آتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ میجک لاسو ٹول. میجک لاسو ٹول کہیں کہیں یوز ہوتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی اپنی سینسٹیوٹی کے ساتھ کام کرتا ہے, اور یہ آٹومیٹیکلی خود سے سلیکشن لیتا رہے گا, اور آپ جب جا کے کلوز کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا. اتنے پارٹ کو کنٹرول جے کریں, آپ اس پارٹ کو اٹھا کے یہاں پر لا سکتے ہیں, کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں, لائک دس. ٹھیک ہے جی, یہ ہے آپ کے پاس سلیکشن کا طریقہ کار. اب ہم پیور سلیکشن یا ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک پوسٹر بنا کر دکھا سکوں. تو ادھر سے ابھی فی الحال میں کراپنگ نہیں کر رہا. اگر آپ کو بیسٹ کراپنگ, یہ آپ کو فیمیل فگر جو ہے یہاں سے اگر کراپ کرنا ہے تو اس کے لیے بیسٹ ٹول ہے آپ کے پاس پین ٹول. پین ٹول نے آپ کی جان ایڈوب السٹریٹر میں بھی نہیں چھوڑی تھی, یہاں پر بھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ کراپ کرنے کے لیے بیسٹ ٹول ہے کہ آپ یہاں سے سلیکشن میں, اور سلیکشن کے ساتھ آپ پین ٹول کی مدد سے یہاں پہ کراپنگ کرنا شروع کر دیں, اور یہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے. یہ یہاں پہ 2 in 1 کام کرتا ہے. یہاں پر آپ اس کی مدد سے شیپ بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کو کوئی لوگو شوگو بنانا ہے, جیسے ہم ایڈوب السٹریٹر بناتے تھے, اور دوسرا ہم کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کراپنگ کا, جیسے اس وقت میں کر رہا ہوں. اور یہاں سے جی میں کوئکلی ٹریسنگ کر رہا ہوں اس وقت, تاکہ میں آپ کو کوئکلی کر کے دکھا سکوں. اور یہاں سے اس کی جو ہیڈ ہے اس کا میں نے سلیکشن لے لی. اب اس کی سلیکشن کو کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پر تھوڑا سا سلیکشن ڈفرینٹ ہے. جب ہم اس کے اینکر پوائنٹس بنا لیتے ہیں اور آپس میں اینکر پوائنٹ کو کلوز کرتے ہیں تو ان کو سلیکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے, کنٹرول آلٹ اور انٹر. غور سے سنیں, کنٹرول آلٹ اور انٹر پریس کروں گا تو یہ سلیکشن میں کنورٹ ہو جائے گا. اور اب وہی پروسیجر ہے, کنٹرول جے کریں گے, اتنے پارٹ کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اٹھا کے یہاں سے لے جا سکتے ہیں. آپ کو کہیں پہ بھی لے کے جانا ہے, لائک دس. تو یہ دیکھیں کیا کیا میں نے, دوبارہ سے سن لیں.
सिलेक्शन में ले जाने के लिए क्या किया मैंने, कंट्रोल आल्ट और एंटर प्रेस किया, ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। और अब मैं कंट्रोल जे करके इस पार्ट को उठा सकता हूँ, या आप इसको एज इट इज उठाएंगे तो वो उस इमेज में से क्रॉप हो जाएगा। अब मैं बैक जा रहा हूँ, और बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, मल्टीपल बैक जाने के लिए कंट्रोल आल्ट और जेड, ये लिमिटेड बैक जा सकता है आपका सॉफ्टवेयर। और कंट्रोल डी से आप सिलेक्शन को खत्म कर सकते हैं, कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म करने के लिए। चले जी, अब हम एक पोस्टर बनाते हैं, और पोस्टर बनाने के लिए हम एक साइज लेते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, और यहाँ पे जाके हम A4 साइज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हम यहाँ से A4 साइज ले लेते हैं, और उसकी ओरिएंटेशन मतलब कि पेज का जो साइज है हम उसको हॉरिजेंटल उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जी रेजोल्यूशन 300 रहने देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। अब जो इमेज है इसको उठा के मैं यहाँ पर ले आता हूँ, जो मैंने एडिट किया था, और यहाँ पर लाके मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसके ऊपर लाके ऐसे रख देता हूँ। नाउ फाइन। अब इस इमेज को अगर मुझे रोटेट करवाना है तो रोटेट भी करवा सकते हैं। रोटेट करवाने के लिए क्या है, कंट्रोल टी प्रेस करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास फ्लिप हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, सिंपल आप फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करोगे तो आपका इमेज जो है उसकी साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। और मैं एंटर कर देता हूँ, फर्ज करें मुझे ये साइड चाहिए तो मैं यहाँ पे इस इमेज को रखूंगा। रखने के बाद आप लोग, मैं चाहता हूँ यार ये वाली जो जगह है ना ये साफ हो जाए, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके नीचे मैं कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहा हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर मैं एक डब्बा बनाता हूँ, डब्बे का नाम जो है वो रेक्टेंगुलर टूल है, और ये जी आपके पास कलर है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिसकी मदद से आपके पास एक कलर ब्लैक एक कलर व्हाइट हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरा कलर जो है ब्लैक है। यहाँ पे मैं एक डब्बा बनाता हूँ, और डब्बा बनाने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद मैं लेयर्स पे जाता हूँ, तो ये मेरा डब्बा पड़ा हुआ है। इस डब्बे को मैं इस शेप के नीचे ले जाता हूँ, लाइक दिस, मैंने उठाया और उसके नीचे ले गया। अब आप इसके ऊपर सेलेक्ट करें और इसका नाम देते हैं जी बैकग्राउंड। ठीक है, आपने इस फाइल का नाम रख दिया बैकग्राउंड। हमने इसके नीचे ले आए, जिस इमेज के नीचे लेकर आए हैं, अगर मैं हटा के दिखाऊं तो ये देखिए नीचे ब्लैक कलर की लेयर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं इसको हल्का हल्का सा रब कर दूं और इसका बैकग्राउंड कलर आ जाए, जिसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख सकूं, इसे पोस्टर की शक्ल में कन्वर्ट कर सकूं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग करेंगे ये कि आप लोग रेजर टूल पे जाएंगे, और रेजर टूल की मदद से आप रेजर को अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रेजर बड़ा हो जाएगा। अगर आप ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे आपका रेजर छोटा हो जाएगा। और अगर आप इसकी ओपेसिटी अगर 100 होगी और आप इसको ऐसे करके रब करेंगे तो ये प्रॉपर रब हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह रब नहीं करना, मुझे इसको स्लाइटली रब करना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। ओपेसिटी को कम करने के लिए क्या है, आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इस पे क्लिक करें और इसको यहाँ से जाके कम कर दें। और कम कितना करें, मैं इसको जी स्लाइडली 8 कर लेता हूँ, और कम हो गया, और मैं अपने रेजर को बड़ा भी कर लेता हूँ। अब मैं इसको स्लाइडली हल्का हल्का सा क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर से जो इसकी हार्डनेस है उसको मैं कम कर सकूं, और इसको मैं जी इसके बैकड्रॉप को यूज कर सकूं अपने। अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई मसला आ रहा है तो आप उसको सेट करेंगे, और यहाँ से जी मैं इसको थोड़ा सा और कम करूंगा ताकि और मेरे पास इसकी डिटेल आ जाए। क्लिक करते रहना है और इस पर फेरते रहना है, आपको क्लिक करते रहना है और इस पर ड्रैग करते रहना है। नाउ फाइन, ठीक है जी, ये हमने जी इसके ऊपर एडिटिंग कर दी, इसको हल्का सा साफ कर दिया। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट आराम से लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट के लिए जी यहाँ पर मैं टी सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम टी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाके क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जी पिक्चर
اور پکچر کا فونٹ میں کنٹرول ٹی کر کے چھوٹا کر رہا ہوں. کنٹرول ٹی کر کے آپ اسے آلٹ اور شفٹ کی مدد سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں. اور اب میں جی ایک اور ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں اور اس کا نام لکھ رہا ہوں جی ایڈیٹنگ، پکچر ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے. اور ایڈیٹنگ کا فونٹ میں سلیکٹ کر کے کوئی اسٹائلائز فونٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے میں کوئی سگنیچر فونٹ لے لیتا ہوں. یہاں سے جی میں یہ والا فونٹ لے لیتا ہوں اور پکچر ایڈیٹنگ کو میں ادھر کہیں ایڈجسٹ کرتا ہوں. یا آپ پکچر ایڈیٹنگ کو چھوٹا کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کا بھی لے لیا اور اس کے ساتھ بھی ہم نے رکھ دیا. پکچر ایڈیٹنگ اور یہاں پہ میں کچھ اباؤٹ پکچر ایڈیٹنگ کے دینا چاہ رہا ہوں ٹیکسٹ. تو میں ایک ڈبا سا بناؤں گا اور اس کے اندر مجھے ایک ٹیکسٹ لکھنا ہے. اس ٹیکسٹ کا سائز میں یہاں سے 11 یا 11 کر دوں گا یا یہاں سے 12 کر دیتے ہیں. اور یہاں سے جی اس فونٹ کا جو اسٹائل ہے وہ ہم سمپل گوتھک میں کر لیتے ہیں. اور اب میں اس کو آلٹ پریس کر کے اب کی کر رہا ہوں تاکہ میں 2 لائنز کے ڈسٹینس کو کم کر دوں جیسے ہم اڈوب السٹریٹر میں کرتے تھے. یہاں پر بھی سیم ہے. آپ آلٹ پریس کر کے اپنی اب کی کو پریس کریں گے تو آپ 2 لائنز کے ڈسٹینس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جی کسٹمائز ٹیکسٹ ہے تو ہم اسی کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر جی یہ میں اس کو ایز اٹ از رکھ دیتا ہوں. یہاں سے آپ اس کو بریک کریں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا لگے گا آپ کا ٹیکسٹ آپ اس کو وہاں پر لے جائیں. اور ناؤ فائن آپ نے جی سمپل یہ ٹیکسٹ بھی ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ یہاں پر کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ یا کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. فرض کریں یہاں پہ میں شیپ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک ڈبا بنایا. اس کا کلر جو ہے میں اپنے تھیم سے اٹھا لیتا ہوں اور میں نے آلٹ اینڈ بیک اسپیس دبایا تو میں نے تھیم سے اٹھا لیا. اور اب آپ یہاں پر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹی میں لے کے یہاں پہ سلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی www.digitals.com. ٹھیک ہے. یہاں پر جی ہم نے digitals.com لکھ دیا اور یہاں پر جی آپ اس کو یہاں پہ لا کے رکھ دیتے ہیں اور کنٹرول ٹی کر کے اگر آپ کو اس کو بڑا کرنا ہے تو آپ اس کو ریسائز کر دیں. ناؤ فائن. تو یہ دیکھیں جی ایک بیسٹ قسم کا پوسٹر آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. اگر آپ کو اور بھی کوئی شیپ ایڈ کرنی ہے تو آپ یہاں سے ایک ڈبا بنائیں اور یہاں پر آپ ٹیکسٹ کو ایڈ کریں اور آلٹ اینڈ بیک اسپیس سے آپ اورنج کلر کریں. اب میں اس کے اندر اور کوئی ٹیکسٹ بھی لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں اس لیئر کو جو میں نے ڈبا بنایا ہے اس کی اوپیسٹی کو کم کر سکتا ہوں. جو اوپیسٹی ہے آپ اس کی اوپیسٹی کو کم کر دیں. یہاں پر آپ کو سلائٹلی نظر آئے گا یہ اورنج کلر کا ڈبا. اور اب آپ اس کے اوپر کوئی ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اسی ٹیکسٹ کو میں یہاں پر لے گیا ہوں کاپی کر کے اور اس کو میں اس ڈبے کے اوپر لے جاتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر نہیں آ رہا تو آپ اپنے نیچے والا جو کلر ہے اس کو آپ تھوڑا سا بڑا کر لیں اور اس کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. یہ جو فونٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جاتے ہیں. اس ڈبے کو بھی چھوٹا کرتے ہیں. یہاں پر جی اس اورنج کو میں اس کی اوپیسٹی کو ذرا اور ڈارک کروں گا تاکہ میرا ٹیکسٹ تو کم سے کم پرومیننٹ ہو. مین چیز جو ہے اس پہ فوکس آپ نے لازمی رکھنا ہوتا ہے. مین چیز ہوتی ہے آپ کا میسج خوبصورت انداز سے آپ اپنی آڈینس کو ڈیلیور کر سکیں. تو میسج کا جو پرسپیکٹو ہے نا وہ لازمی اپنے ذہن میں رکھا کریں. دیکھیں ڈیزائن ٹھیک ہے. ڈیزائن کمیونیکیشن میں ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن باقی ڈیزائن کی نسبت پڑھا جائے اگر آپ کا ڈیزائن اٹریکٹیو ہے. لیکن اس سے پہلی چیز جو ہے آپ کا میسج جو ہے وہ کلیئر ڈیلیور ہو کیونکہ آپ ڈیزائن بنا ہی اسی لیے رہے کہ آپ اپنے میسج جو ہے وہ آڈینس کو ڈیلیور کر سکیں. تو اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کی ٹائپوگرافی امپورٹنٹ ہے جو اس وقت میں نے آپ کو الائن کرنا سکھائی ہے. اور آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں اگر آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کس طرح ہونا چاہیے ریفرنس آپ سب لوگوں کو میں واٹس ایپ میں بھیجتا ہوں اس کو اپنے ڈیزائن کے سامنے رکھا کریں
اور ہو سکے تو اسی کے اوپر ہی ٹیکسٹ کو ارینج کر لیا کریں تاکہ آپ کو کمپوزیشن تو کرنی آئے کہ کیسے آپ اپنی چیزوں کو الائن کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے اس کو الائن کرنا ہے, شفٹ پریس کر کے آپ ان شیپس کو ساروں کو سلیکٹ کر لیں. یہ سینٹر الائن کا آپشن ہے, اس پہ کلک کر دیں. اب یہ سینٹر الائن ہو چکا ہے. اب آپ کو اپنی فائل کو سیو کرنا ہے. فائل میں جائیں, فائل میں جا کے سیو میں جائیں اور سیو میں جا کے سیو ایز کمپیوٹر کریں. اور یہاں پر جا کے جی آپ کا جہاں پر یہاں پر آپ کا بیچ LW51 بیچ یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر اپنی فائل کا نام دیں. تو یہاں پر جی آپ دے سکتے ہیں کیا ہے جی آپ کا فوٹو ایڈیٹنگ لکھ دی ہے اور میں اوکے کر دیتا ہوں. اب مجھے اس کا جے پیک بنانا ہے جو میں نے اپنے کلائنٹ سے شیئر کرنا ہے یا میں نے اپنے ٹیچر سے شیئر کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہوگا, فائل میں جائیں گے, سیو ایز میں جائیں گے. یہاں پر ایکسپورٹ ایز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. یہاں پر سیو ایز کرو گے, سیو ایز یور کمپیوٹر کرو گے اور یہ سیو ایز ٹائپ جو ہے یہاں پر کلک کریں گے اور جے پیک فارمیٹ سلیکٹ کریں گے. if فارمیٹ کے بالکل نیچے ہے جے پیک فارمیٹ, یہاں پر جے پیک 2000 بھی ہے, آپ نے جے پیک اوپر والا سلیکٹ کرنا ہے جو if فارمیٹ کے بالکل نیچے ہے. اس کو سلیکٹ کر لیں اور سیو کے بٹن پر کلک کر لیں اور یہاں سے کوالٹی وغیرہ پوچھ رہا ہے آپ سے, اس کو میکسیمم کر دیں کوالٹی کو اور اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں. یہ آپ کا جے پیک بھی کریٹ ہو چکا ہے. اب آپ اپنے کلائنٹ سے شیئر کر سکتے ہیں. یس لکھ کر بتا سکتے ہیں جی آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا, مزہ آیا جی آج کے لیکچر کا؟ جی وجیہ کو آیا ہے اور کس کو آیا ہے, بہت مزہ آیا, گڈ ہو گیا نا. اب یہ ہے جی اپنے زبردست قسم کے پوسٹر, بل بورڈ کوئکلی بنانے کا طریقہ کا. اگر آپ کو کوئی کہے کہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بے وقوف بنانے کے طریقے تو ہو سکتے ہیں, لیکن پیور طریقہ یہی ہوتا ہے جو ڈیزائنرز یوز کرتے ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کے لیے جو لیکچرز تیار کیے ہوئے میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے بہنوں اور میرے بھائیوں, اس کے پیچھے پراپر ایک ریسرچ انوالو ہے. اور اس کے بعد میں نے اتنے آسان قسم کے لیکچرز آپ لوگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں جس کی مدد سے اگر ایک چھوٹا سا 5ویں یا 6ٹھی کلاس کا بچہ بھی ہو اور وہ لیکچرز کو میرے سن لے تو وہ آرام سے سیکھ سکتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر جو مولڈ کرنے کا مقصد ہے میرے بچوں, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کریں اور بہتر انداز سے اپنی گریپ اس کے اوپر بنائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 منتھ کے کورس کرنے کے بعد آپ مارکیٹ میں چھا جائیں گے اور آپ لوگوں کی ارننگ ہوگی اور بہت زیادہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے بیٹا. آپ لوگوں کو پراپر ایفرٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ سے بڑے بڑے ڈیزائنرز موجود ہیں مارکیٹ کے اندر, اگر آپ نے انہیں ٹکر دینی ہے تو اس کی ٹکر کے لیے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے, اگر وہ وداؤٹ تیار ہوئے ہوئے جنگ میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا, اس کا اپنا نقصان ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ لوگوں کو پہلے مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے. اس مہارت کے لیے آپ کو میکسیمم ایفرٹ ڈالنی ہوتی ہے. آپ میکسیمم ایفرٹ کیسے ڈالتے ہیں, آپ پراپر اگر کوئی اپنے آپ کو فٹنس کا, اگر کوئی آپ میں سے کوئی فٹنس کا خیال رکھتا ہوگا, اسے آئیڈیا ہوگا, اگر آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پراپر ایکسرسائز میں رہنا ہوتا ہے, تب جا کے آپ اپنے مسلس کو کریٹ کر پاتے ہیں. اسی طرح آپ کو ڈیزائنر بننے کے لیے اپنے آپ کو ڈیزائننگ کمیونٹی میں رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ڈیزائنس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے, پھر جا کے آپ کی ارننگ والا پورشن اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ کو اپنے مینٹور سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, پوچھنا ہوتا ہے, 10 دفعہ پوچھیں, سیکھیں, کچھ چیزیں سیکھیں جو آپ کو چاہیے, آپ کو جو پوچھنی ہے وہ پوچھیں. یہ میری کل والی اسائنمنٹ میں شیڈو ہینڈل نہیں ہو پا رہا تھا, زیادہ شیڈو کریٹ ہو رہا تھا. جی تانیہ, اگر زیادہ شیڈو کریٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کی انٹینسٹی کو کم کریں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا لیکچر کے اندر, اس میں کیا پریشانی ہے, اس کی سیٹنگز اوپن ہوتی ہیں, آپ اس کی اوپیسٹی کو ڈاؤن کریں گے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. مزہ تو آیا, لیکن سر میرے پاس اولڈ ورژن ہے. تو کوئی بات نہیں عثمان, اولڈ ورژن میں بھی یہ اسی طرح ہی آپریٹ کرے گا, شارٹ کٹ کیز چینج نہیں ہو جائیں گی. صرف آپ کی شیپس اس میں ایڈ کر دی ہیں انہوں نے, جو کہ یہاں پر سمبلز ہیں اینیملز وغیرہ کے, اگر نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر بھی اولڈ ورژن پہ بھی کام کر سکتے ہو, اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر لیٹسٹ ورژن بتا دیں جو اس کے لیے بیسٹ ہو. یار آپ اپنا جو سافٹ ویئر ہیں اپنے سسٹم کے اسپیسیفکیشن کے مطابق کرتے ہیں, میں بتا دوں گا 2021 کر لو, تو آپ کے سسٹم میں اگر وہ سپورٹ نہیں کرتا تو فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ابھی جس کے پاس جو ورژنز ہیں وہ اسی کے اوپر کام کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے جو اس میں موجود ہیں اور اس میں نہ ہو. چلے جی, ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بھرپور انرجی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیروں سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.